السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل خودسر۔ ایک عورت نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، شازمہ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ گھر جہاں پہ ہر وقت پیار کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی، ہر وقت شرارتیں، اور آج دیکھیں یہ گھر کیا ہو گیا۔ اس گھر پر تو سناٹا طاری ہو گیا، ہر کوئی ہر کونے میں جا کر رو رہا ہے صرف شازمہ کی وجہ سے، کیونکہ شازمہ نے یہاں ذیشان کو اتنا دور کر دیا ہے ماں سے کہ وہ اب کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ ماں جس نے ساری عمر اس کو پالا، آج اسی ماں کو غلط سمجھ بیٹھا اور اپنی بیوی کو صحیح۔ یہ نہیں کہ ذیشان اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے اپنی ماں کو یاد کر کے، لیکن اپنی ماں کے لفظوں پر اعتبار نہیں کر پایا اس ایک عورت کی وجہ سے جس کو وہ جانتا ہے کہ وہ تو خود سر ہے ہی، لیکن اس کی ماں کو تو جانتا ہے نا۔ اپنی ماں پر بھی اعتبار نہیں کر پایا اور ایسے سب کو روتا ہوا چھوڑ کر وہ گھر چھوڑ آیا۔ جہاں پر ذیشان بہت زیادہ دکھی ہے وہ گھر چھوڑنے پہ، وہاں پر شازمہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طریقے سے کروں، ناچوں گاؤں، سب کو دعوت دو بلاؤں، کیا کروں۔ آج وہ انتہا کی خوش ہے اور اس کو اپنے شوہر کی ناراضگی یا اپنے شوہر کے افسوس کا کوئی غم نہیں، اسے بس یہ ہے کہ میں علیحدہ گھر میں آ گئی۔ اسی لیے تو صبح جب ذیشان جانے لگتا ہے تو کہتی ہے وہ گھر میرا نہیں تھا، وہ گھر خالہ کا تھا، مجھے تو کچن تک میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج اس گھر میں ناشتہ بنا کر احساس ہوا کہ یہ گھر میرا ہے۔ یہ ناشتہ بھی شازمہ کتنی دیر ذیشان کو بنا کر دے گی، بس پہلے یا دوسرے دن، کیونکہ ابھی تو وہ ذیشان کو اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پر بالکل پکے ہو گئے، اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی، تو لیجئے آ گئی وہ اپنی اصلی حالت میں۔ جیسے ہی ذیشان آفس سے آتا ہے اتنی ساری شاپنگ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور شازمہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے اتنی زیادہ شاپنگ کر لی، تم نے میرے اتنے زیادہ پیسے اڑا دیے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اس گھر میں بہت ہی ایک منیمم سی اماؤنٹ دیتا تھا اور تمہیں اس میں ہی گزارا کرنا ہے۔ اس گھر میں تو سارا خرچہ عفان بھائی کرتے تھے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ میں علیحدہ گھر میں تو آ گیا، لیکن تمہیں اپنا تھوڑا ہاتھ کھینچ کر خرچہ کرنا پڑے گا۔ اور شازمہ بھلا ایسی ہے کہ وہ ہاتھ کھینچ کر خرچہ کرے؟ وہ تو نئے گھر میں جاتے ہی یہی سمجھنا شروع ہوگی کہ شاید اس نے یہ گھر خرید ہی لیا ہے، بس اس کی ڈیکوریشن میں لگی ہے اور ذیشان کی کوئی بات نہیں سنی۔ لیکن ہاں، ذیشان کو اتنا ضرور کہہ دیا کہ آپ مجھے نا ایک گاڑی لے دیں، کیونکہ میں نے جب بازار جانا ہوتا ہے میں آپ کو پریشان نہ کروں، میں خود ہی ساری شاپنگ کر رہا ہوں۔ تو ذیشان اس بات پر غصہ ہو کے وہاں سے چلا تو جاتا ہے، لیکن شازمہ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ اسی رات ذیشان کو کہتی ہے چلو ڈنر پر چلتے ہیں۔ باہر جب ڈنر پر آتے ہیں تو عفان انہیں دیکھ لیتا ہے، اتنا خوش، ہنستے مسکراتے، اور گھر میں دیکھو کیا سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ناراضگی، ہر طرف دکھ، ہر طرف آنسوؤں کا ماحول ہے۔ ہنستا بستا گھر اس عورت نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ عفان یہاں پر امرین کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، شازمہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو گھر کو جوڑ کر رکھ سکے۔ ذیشان کو بہت جلدی شازمہ کی حقیقت سامنے آ جائے گی اور ذیشان اس سے بہت زیادہ نقصان کھائے گا، پھر ذیشان یہیں پر واپس آئے گا، کیونکہ شازمہ کی نیچر کبھی بھی گھر کو جوڑ کر رکھنے کی نہیں ہے۔ اس کو تو بہت زیادہ خرچہ کرنے اور خود سڑی کی عادت ہے، اور اسی خود سڑی میں وہ ذیشان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے بھائی کا احساس ہے، میرا بھائی بہت زیادہ معصوم ہے اور اس لڑکی نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ تو فرینڈز، اس کے ساتھ ہی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہاں سے شازمہ کے جانے پہ خوشی ہوئی یا دکھ، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویسے ایک ہی حساب سے تو خوشی ہی ہے، ان کے گھر میں سکون تو آیا۔ اس کے علاوہ مزید ویڈیوز کے بارے میں دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔